بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار غلام اللہ اعوان ایڈوکیٹ. غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب نے ایک بیان دیا اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے انتظامی ڈھانچے کو خطرہ ہے، اور وزارت عظمیٰ کے 4-5 جو امیدوار ہیں ان سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک پیج پر آئیں، سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کو خطرہ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا اچھا بات ہے؟ رضا صاحب، بنیادی طور پہ جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ قوم کو مایوسی سے نکالنا ہوتا ہے. اچھا. اور قوم کو جو ہے مایوس کرنا نہیں ہوتا، قوم کو کنفیوز کرنا نہیں ہوتا. اور اگر راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات کروں، بڑے اچھے سیاسی لیڈر ہیں اور آزاد کشمیر کی بڑی آواز ہیں، لیکن ان کے اگر آپ ماضی کے جو ان کے بیانات ہیں اگر ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو انہوں نے ہر دور میں کچھ ایسے بیانات ضرور دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوئی، قوم کے اندر بے چینی بڑھی اور قوم نے ایک نئے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو اسی طرح جیسے جب یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز تھے تو انہوں نے ایک بلنڈر کیا، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی جتھے بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی گروہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں یا گورنمنٹ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، تو اس کی بنیاد رکھنے والے راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے جس وقت وزارت عظمیٰ کے منصب پہ تھے اور انہوں نے شاید اپنی وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے جب یہ بیان دیا کہ میں اس ریاست کا آخری وزیر اعظم ہوں، تو اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے اندر لوگ تھے تو ان کے اندر ایک بے چینی دوڑ گئی، ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا. لوگوں نے مختلف طرح کی رائے قائم کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ کبھی لوگوں کو رات کو کچھ چیزیں کچھ اور نظر آتی تھی، دن کو کچھ اور نظر آتی تھی. کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ اس کی تشریحات کی. کوئی کہتا جی کشمیر جو ہے وہ KPK کا حصہ بن جائے گا، کچھ کہتا یہ پنجاب کا حصہ بن جائے گا، کچھ کہتا یہ الگ صوبہ بن جائے گا. تو نتیجہ تن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بے چینی کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کیفیت کی بنیاد نے جو ہے آزاد کشمیر کے اندر جو پریشر گروپس ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، جو ایکشن کمیٹی ہے یا دیگر جو الائنس ہیں، تو ان کو تقویت دی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ کہیں ہماری جو اصل شناخت ہے بحیثیت کشمیری، تو وہ شناخت ہم سے نہ چھین لی جائے. کیونکہ بحیثیت صوبہ تو کسی حد تک شاید میرے حال میں لوگ سمجھتے تھے کہ ایڈجسٹیبل چیز ہے، لیکن کہ جی جو پنجاب کے قریب ہے تو وہ پنجاب میں لگ جائے گا، جو KPK کے قریب ہے وہ ادھر لگ جائے گا، جو کسی اور کے قریب ہے. تو یہ کنفیوژن پیدا کرنے والے راجہ فاروق حیدر صاحب خان صاحب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے جو بیان دیا ہے تو یہ وقت نہیں تھا، یہ وقت قوم کو جوڑنے کا وقت تھا، قوم کو ایک امید دلانے کا وقت تھا. کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر ایکشن کمیٹی 27 اور 29 تاریخ کو اپنا پروگرام کرنے جا رہی ہے. اس حوالے سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی جو ڈوبتی ہوئی ان کی ناؤ ہے اس کو بچانے کے لیے متحرک ہے. اور ایک ایسے وقت میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا بیان کہ یہ جو 4-5 بدلتے ہیں تقدیر سب کی، ایسے 2-4 کو 2-4 نہ سمجھا جائے والی کہانی کہ جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں تو ان کے خواب تبھی پورے ہو سکتے ہیں کہ جب وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے متحرک ہوں گے. کیونکہ سسٹم ڈیریل ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر ان کے پاس کچھ ایسی لاجکس ہیں یا کچھ گفتگو ہے تو اس کو کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے فورم موجود ہیں، ان کے اوپر ان کو اپنی اس کنفیوژن کو دور کر لینا چاہیے تھا، نہ کہ پبلکلی لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ایسا بیان دینا چاہیے. اچھا، یہاں پہ کل جب ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تو اس میں ساتھ انہوں نے پونچھ ڈویژن کی لوگوں سے بھی اپیل کی اور ساتھ یہ بھی کہا جی کہ آزاد کشمیر میں دفعہ 56 کی امکانات کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا ہے. کیا ایسے کوئی حالات ہیں یا ان کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا رضا صاحب، بیسیکلی فاروق حیدر صاحب نے یہ جو آرٹیکل 56 کی بات کی ہے تو ابھی تک تو میرے حال میں ریاست کے اندر لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آرٹیکل 56 کیا ہے. اور لوگوں کو ابھی یہ سمجھ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ لوگ اپنے کان کو نہیں دیکھتے بلکہ کتے کے پیچھے توڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 56 کا نفاذ ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے،
تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک بار پھر کہیں ہمارا جو سارا جو سسٹم ہے تو وہ کہیں ڈیریل ہونے جا رہا ہے، ہماری ریاست کو پھر کہیں تقسیم ہونا، مطلب لوگوں کو چیز کا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم جو فاروق حیدر صاحب کا بیان ہے اس کی تو بعد میں چلو اس کی وضاحت کرتے ہیں. اگر ہم آرٹیکل 56 یہ جو آزاد کشمیر کا انٹرن کانسٹیٹیوشن آف AG کے 1974 تو اس کے تحت یہ ایک آرٹیکل ہے، ایک دفعہ ہے جس کے تحت پاکستان کو کچھ خصوصی اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں، کیونکہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو اس آرٹیکل کے تحت پاکستان کو تفویض شدہ ہیں، جیسے کرنسی کے معاملات ہیں، جیسے دفاع کے معاملات ہیں، جیسے آپ کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، مالیات کے معاملات ہیں. تو یہ وہ والے اسپیشل جو اختیارات ہیں وہ پاکستان کو حاصل ہیں اس آرٹیکل کے تحت. لیکن اگر یہ جو آزاد کشمیر کا جو عبوری آئین ہے 1974 کا آئین جو ہے، پہلے اس کو ایکٹ 74 کا کہتے تھے، اب کوئی امینڈمنٹ کر کے اس کو ایکٹ کی جگہ انہوں نے لفظ آئین آ گیا ہے. تو یہ عبوری کانسٹیٹیوشن ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں تو یہ آئین جو ہے ان کو متاثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ پاکستان کو جہاں لگے گا کہ کہیں پہ اس کو جو اختیارات اقوام متحدہ کی طرف کی قراردادوں کے مطابق جو حاصل ہیں، یا جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی قراردادوں کے تحت جو اس کو حقوق حاصل ہیں، اسپیشل اختیارات جو حاصل ہیں، تو اگر کہیں پہ بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ان کے اختیارات میں یا ان کے معاملات میں کہیں پہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے یا کہیں پہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں جو پاکستان گورنمنٹ ہے تو وہ اپنے اسپیشل جو اختیارات ہیں تو ان کا استعمال کر سکتی ہے. لیکن فاروق حیدر صاحب کی جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جلدی پہ تیل ڈالنے کا کام کیا ہے، بڑی جلدی کر دی کچھ چیزوں میں، اور انہوں نے ایک نئی آگ لگانے کی کوشش کی. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس آگ میں شاہ غلام قادر صاحب کو جلانا چاہتے ہیں یا مسلم لیگ نون کی جو کشتی ہے اسی کو نہ کہیں ڈبو دیں، کیونکہ فاروق حیدر صاحب ہمیشہ جلدی کر جاتے ہیں اور اس جلدی کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ فاروق حیدر صاحب، مجھے یہی سمجھ نہیں آتی جینوینلی جو بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب کھیل کہاں پہ رہے. اب شاہ غلام قادر صاحب جا کے ملتے ہیں چودھری ریاض صاحب سے جو پیپلز پارٹی کے کہ جی ہم مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پہ. تو یہاں پہ فاروق حیدر صاحب کا ووٹ جو ہے وہ چودھری انوار اللہ کے ساتھ چلا جاتا ہے. کہتے ہیں جی یہ تو فاروق انوار اللہ کا اختیار ہے، تو شاہ غلام قادر کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے مشاورتیں کرتا ہے پیپلز پارٹی والوں سے یا دیگر لوگوں سے. تو جب شاہ آتا ہے پرائم منسٹر کی طرف کہ جی ہم تو گورنمنٹ کا ایسے ہیں، تو یہ فاروق حیدر صاحب کی منطق آ جاتی ہے کہ جی آج تک تو فاروق شاہ غلام قادر یہ کہتا رہا کہ نون لیگ تو اس کولیشن گورنمنٹ کا ایسا ہی نہیں ہے. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب ہر دن ایک متنازع بیان کہیں نہ کہیں سے فاروق حیدر صاحب کا ضرور آتا ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو، جہاں ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ ریاست کے اندر مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل پاور رکھتی ہے، ایک طاقت رکھتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آمدہ الیکشن میں جو ہے مسلم لیگ نون حکومت بنا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے راستے میں بھی وہ ساری کیلیں وغیرہ ٹھونک رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بھی نقصان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو فاروق حیدر صاحب نے جو بیان دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کچھ آرٹیکل 56 وغیرہ کی کوئی بات ہو رہی ہے یا ایسی. ہاں البتہ یہ ہے کہ حالات اس وقت جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں اس کی نالائکیوں، نااہلیوں اور اپنے آپ کو نوازنے کی جو اس کی پالیسی ہے، اپنے وزراء کو مطمئن رکھنے کے لیے ان کی مراحت میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو انہوں نے پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جس طرح عوام اس وقت بے چینی کا شکار ہیں، عوام کے بنیادی حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں، عوام کی جو جائز مطالبات ہیں ان کو نہیں تسلیم کیا جاتا. اور یہ اتنے نالائق اور اتنے نااہل ہیں رضا صاحب، انہوں نے جو ریاست کا جو وقار تھا نا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ریاست کے پاس اپنی طاقت منوانے کے لیے آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قانون کی عملداری ہوتی ہے، وہ قانون کے ذریعے سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ یہ جب عوام ان سے سڑکوں پہ آتی ہے اور آ کے ان سے مطالبات کرتی ہے، یا سڑکوں پہ آنے سے پہلے ان سے مطالبات کرتی ہے، تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں ڈونگتی. لیکن جب چھتر پریڈ شروع ہوتی ہے تو یہ فوری طور پہ وہ والی باتیں بھی مان جاتے ہیں جو
عام معاملات میں اگر یہ نہ بھی مانے تو شاید درگزر کر کے گزر جائے. جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ گزشتہ دنوں یہ جو راولہ کوٹ وغیرہ والا معاملہ ہوا, بالکل. تو اگر آپ نے اسی طرح سرنڈر کرنا تھا بالکل, تو وہ پہلے آپ کو 2 دن 3 دن بتاتے رہے, بات کرتے رہے, کرو, آپ نے نہیں کیا. تو آخر پہ آ کے ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے کروا لیا. تو انہوں نے کروا لیا. جب انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ کروا لیا تو ریاست کا غلام اللہ صاحب یہاں میرا آپ سے ایک ضمنی سوال ہے میرا اسی پہ کہ جب بھی ان کی مراعات کی بات آتی ہے, مراعات کے خاتمے کی بات آتی ہے, اشرافیہ کی جو مراعات ہے اس میں کمی کی بات آتی ہے, اس وقت ہمارے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو مسئلہ کشمیر یا تحریک آزادی کشمیر کیوں یاد آ جاتا ہے؟ رضا صاحب, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بے اسکم کی حکومت تھی اور یہاں سے ہم نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنا تھا. لیکن میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی دن ٹائم نکال کے اسمبلی میں جائیں تو آپ کے جو 90% جو لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے نا, اگر آپ ان کو مطلب پہلے بتانے کے بغیر اگر سوال پوچھیں تو میرے حال میں ان کو مسئلہ کشمیر کی چیزوں کا بیسک بالکل نہیں پتا نہیں. بالکل میکسیمم لوگ ایسے ہیں, بیسک چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ جب آئے ہی مراد کے لیے, یہ جب آئے ہی مالات بنانے کے لیے, یہ جب آئے ہی مال بنانے کے لیے, تو ان کا سارا فوکس عوام کے بجائے جو ہے وہ اپنی مراد پہ. اور انہوں نے وزیر اعظم کو اس وقت آپ دیکھیں نا, مطلب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو آزاد کشمیر کے اندر بڑی تبدیلیاں لائی ہیں اور ہم تو کلٹس پہ سفر کرتے ہیں, ہم تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے جو وزراء ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تو انہوں نے رضا کاظمی صاحب ان کی مراعات میں اضافہ کیا, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, ان کی مطلب وہ ساری چیزیں وہ مانی یا وہ قانون سازی کی انہوں نے کہ جو صرف اور صرف ان کے وزراء کو پروٹیکٹ کرتی تھی, نہ کہ ایک کامن آدمی کو. اب جب کامن آدمی کے لیے آپ قانون سازی بھی نہیں کریں گے, کامن آدمی کے لیے آپ کوئی ریلیف بھی نہیں لائیں گے, تو پھر کامن آدمی روڈ پہ نہیں آئے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس کوئی. غلام اللہ صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت خودکشیوں کا ایک رجحان آئے روز بڑھ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے اور آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس پہ؟ رضا صاحب ہماری بدقسمتی سمجھ لیں, بلکہ میں اور آپ کیونکہ ضلع جہلم ویلی سے ہمارا تعلق ہے اور میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ایسا کہ ہمارا تو ایک بڑا پرامن علاقہ تھا, بڑے پرامن لوگ تھے, ہمارے بچوں کی زندگیاں بڑی محفوظ تھی, ہمارے بچے یہ جو شہروں کی لانتیں ہیں, جو شہروں کے اندر بچوں کی غلط عادات ہیں یا بچوں کے غلط کام ہیں, تو ان سے ہمارے بچے بڑے دور تھے. اور ہمارے لوگ جو ہے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے تھے. ہمارے بچے صبح اٹھ کے مسجدوں میں جاتے تھے, تلاوت پڑھتے تھے, دن کو جب وہ اسکول جاتے تھے, اسکول سے واپس آتے تھے, گھر والے ان کو مدرسے میں بھیجتے تھے, اخلاقی تربیت کرتے تھے, ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن ہماری ضلع جہلم ویلی کو کہیں نظر لگی. اور آج ہماری جہلم ویلی کا کیا مسئلہ یہ ہے کہ نیالی پل کے پیچھے پیچھے اگر ہم جائیں, ہمارے جو دیہاتی رورل ایریا ہے, تو جہاں بالکل اب پرامن فضا سے سب کچھ تھا, تو وہاں پہ خودکشیوں کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں. اور اتنی اس لیول کی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا. میں نے کہا نا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ خودکشی کا رجحان آپ کے بچوں میں آ رہا ہے, الارمنگ ہے, جوانوں میں آ رہا ہے, الارمنگ ہے. تو اب پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے, شاید آپ کے نوٹس میں بھی ہو, کہ ایک 60 سال کی خاتون جو ہے وہ یقیناً کسی کی اماں تھی, کسی کی دادی تھی, ظاہر ہے اس کے لیے گھر کے اندر وہ کیسے حالات پیدا کیے گئے کہ ایک 60 سال کی خاتون جس کو صرف آرام کی ضرورت تھی, جس نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کو پالنے میں, اس کو پڑھانے میں, اس کی خوشیاں دیکھنے میں, اس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں کمپرومائز کر دی, لیکن بالآخر اس کے گھر کے ماحول نے اس کو لا کے وہاں کھڑا کیا کہ اس نے خودکشی کر دی. اور آج ہماری ریاست کے اندر ہمارے بچے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ رضا صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں غربت بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, اس کے علاوہ معاشرتی عدم استحکام بھی ہے, میرٹ کی پامالیاں بھی ہیں. نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں پڑ رہا, تو اس طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت آپ مظفر آباد ڈویژن کے اندر کی بات کریں گے, 6-8 مہینے کا کتنی تعداد ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ 6-8 مہینوں میں یہ جو ہمارا مظفر آباد ڈویژن ہے, 32 سے زائد جو ہے خودکشیاں ہو چکی ہیں, اور جن میں 21 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے یا جو وہ مارے گئے. 6 ایسے جو خودکشی کے واقعات ہیں کہ جن میں بندوں کو زندہ بچا لیا گیا, اور 5 ابھی تک لاپتہ ہیں ایسے ہیں کہ جو ابھی تک لاپتہ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ
حکومت آزاد کشمیر کی خاموشی بھی ایک لمحہ فکری ہے. حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پہ کچھ کمیشن بنانا چاہیے تھا یا کوئی ایکسپرٹ کی ایسی ٹیم بھیجنی چاہیے تھی کہ جو جا کے وجوہات کی دیکھتی اور دیکھتی کہ آیا ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کو ختم کر کے ان خودکشی کے رجحان کو کام کیا جا سکتا ہے. تو ہماری بدقسمتی ہے ایسا ہوا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. غلام اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.